نبوت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے۔ لیکن 2-4 دن پہلے ہماری اس ریاست نے جو ایک فیصلہ دیا، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو تو صاحب کہنا بھی اب نامناسب سے الفاظ لگتے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے جی، ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، پاکستان کی ریاست کے بھی خلاف ہے۔ میں تو کل بھی میری وہاں کراچی میں بڑے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اس جمعہ سے میں ایسی ایک تحریک چلائیں گے، یا تو یہ عیسیٰ صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے یا پھر قوم سے معافی مانگے۔ میں تو یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی آپ کے فیصلوں سے اس ریاست کو بڑا نقصان ہوا ہے، اس پاکستان کو آپ کے فیصلوں سے پہلے بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ہم نے برداشت کیا، کوئی بات نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ نے اسلام کو ہٹ کیا، ختم نبوت کو ہٹ کیا، تو پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میں کہ ایسی تحریک چلائیں گے کہ آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، سوشل میڈیا کے سامنے، اپنے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایسے ہی لٹا دیا، ایسے فیصلہ دے دیا۔ اب یہ ان صاحب کے ریمارک سنو، وہ کیا کہتا ہے۔ ایک قادیانی کا مقدمہ چل رہا تھا، وہ کہیں اپنا تحریف شدہ قرآن ترجمے کے ساتھ وہ بانٹ رہے تھے، لوگوں نے اس کو پکڑا اور وہ اپنا کیس لے کر سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور عیسیٰ صاحب نے وہاں وہ جو ریمارکس دیے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہ ہر مذہب کو اس کی اشاعت کی اجازت ہے، اس کو مسجد کی اجازت ہے، وہ جو جس کا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور علماء کی بھی توہین کی، اور کہا کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ میری یہ درخواست ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جو قرآن نہ پڑھا ہو، جس کو قرآن کی تفسیر کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو قاضی صاحب نے، میں تو کہتا ہوں، قرآن کی بھی توہین کی ہے اور ختم نبوت کی بھی توہین کی ہے۔ قادیانی اصل میں ہیں کیا؟ وہ یہ ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر قرار کریں، ہم مسلمان بھی ہیں، اور ختم نبوت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹائٹل یہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حاجی صاحب سے یہ پوچھا جائے، کیا 73 کا آئین آپ نے نہیں پڑھا جو بھٹو صاحب کے سربراہی میں سائن ہوئے تھے؟ کیا نہیں پتا کہ ریاست کیا آئین دیتی ہے کہ قادیانیوں کو کسی بھی طریقے سے اپنے مذہب کی اشاعت سے روکا جائے؟ وہ نہیں کر سکتے، اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اپنی مسجد کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سارا تمام مذہب کو آزادی ہے۔ بھائی تمام مذہب کو آزادی تو ہے، لیکن اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو وہ جو مرضی کریں۔ مسلمان پاکستان کے اندر تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچینٹی بھی رہتی ہے، یہودی بھی رہتے ہیں، بدھ مذہب بھی رہتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق ان کی اپنی عبادت گاہیں بھی ہیں، وہ عبادات بھی کرتے ہیں، کسی نے ان کو نہیں روکا۔ لیکن کوئی بندہ ختم نبوت پہ ہٹ کرے، ختم نبوت کے بارے میں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کس کا کوئی بڑا برانڈ سے، مثلا کوکا کولا ایک فیکٹری ہے، ایک بڑا برانڈ ہے، اگر اس کے سامنے کوئی جعل سازی فیکٹری کھڑی ہو جائے اور اسی کے نام پر بیچنا شروع کر دے، کیا وہ اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ اگر میں جا کر چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں ہوں چیف جسٹس، تو وہ کیا وہ مجھے برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے، کہ وہ لیبل سپریم کورٹ کا ہے۔ اگر آپ ہمیں وہ توہین عدالت کے بارے میں کوئی نوٹس دیں گے تو یاد رکھو، اگر آپ توہین عدالت کے بارے میں بھی نوٹس دیں گے تو ہم ختم نبوت کے، آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے، ہم ختم نبوت پر ہٹ کرنے والوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو انشاءاللہ العزیز میرا یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ، اور ہم ایک اس تحریک کے ساتھ تمام علماء کرام سے ہمارا رابطہ ہے، ایک ایسی تحریک چلائیں گے جس سے یا تو یہ اپنے فیصلے کو واپس لیں، یا پھر یہ معافی مانگے اور قوم اپنے اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ایک ایسی تحریک کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز جو پورے پاکستان کے اندر یہ تحریک چلے گی۔ اسی لیے تو تمام جو سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہارتی نہیں ہیں، ان کو ہروایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نہ اسمبلیوں میں آئیں، نہ دین کی بات کریں، ہم جیسے چاہے فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو یہ دینی جماعتیں چاہے اسمبلیوں میں آئیں یا نہ آئیں، چاہے اسمبلیوں میں آئیں یا نہ آئیں،
ان کو آپ ہروا دیں، ان کو آپ پیچھے ہٹا دیں، لیکن یاد رکھو ختم نبوت کے بارے میں ہم آپ کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ ہے، فوج کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، میں تو یہ اپیل کرتا ہوں سب لوگوں سے، جتنے بھی اسمبلیوں میں ہیں، ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ قادیانی نہ تو کسی فوج میں اس کو اجازت بھرتی ہونے کی، نہ کسی بڑے عہدے میں اس کو اجازت بھرتی ہونے کی، نہ وہ کسی پولیس میں آ سکے۔ ہاں ہندو آ سکتا ہے کیونکہ اس نے پاکستان کے آئین کو پڑھا ہے، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن قادیانی یہ ایک ایسا اژدہا ہے، ایک ایسا سانپ ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ جو ان کو نہیں جانتے وہ اپنے آپ کا لیبل تو مسلمانوں والا لگاتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو فاضل صاحب سے میری یہ گزارش ہے، ہم پوری قوم، یہ نہیں کہتا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری آواز نہیں پہنچے گی، انشاءاللہ ہماری آواز پہنچے گی اور پہنچتی ہے۔ سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ بھائی آپ چیف جسٹس ضرور ہیں، ہم نے آپ کو بڑا برداشت کیا، اپنے ریاست کے خلاف فیصلے دیے ہم نے برداشت کیا، اپنے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہم نے برداشت کیا، چلو کوئی بات نہیں، ہمارا ادارہ سلامت رہ جائے، ہمارا ادارہ کمزور نہ ہو، لیکن اگر آپ نے دین پر وار کیا، ختم نبوت پر وار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وار کیا، قرآن پر وار کیا، تو اللہ کی قسم ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم سے جو ہو سکا ہم وہ کریں گے، چاہے آپ ہمیں نوٹس بھیجیں، چاہے آپ ہمیں گرفتار کریں، چاہے آپ ہمیں جیلوں میں بھیجیں، لیکن ہم یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ایک ایسی تحریک چلائیں گے، یا تو یہ سب اپنا فیصلہ واپس لیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ یہ اپنے اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ان کو ایک کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس اب نہیں رہ سکتے۔ ان کے فیصلے بڑے کنٹروورشل ہیں، یہ پتہ نہیں بڑے بڑے عہدوں پر یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ عالم بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حالانکہ پتہ ان کو ککھ نہیں ہوتا، اور علماء سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ جو آپ نے تشریح قرآن کی ہے، یہ جو آپ نے فیصلے میں لکھا ہے، اگر اس کو پڑھا جائے، آپ نے کیا کہا، آپ نے جو آیت پڑھی، آپ کو پتہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن اس کو آزادی دیتا ہے، ہاں وہ ضرور ہے، آزادی اس کو ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہ کرے، اس کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، قادیانیہ کو نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے آئین کی بھی توہین کی، آپ نے قانون کی بھی توہین کی۔ اب تو یہ کہتے تھے کہ وہ قاسم سوری جو ہے وہ آئین شکن ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہو آئین شکن۔ آپ نے کتنی بڑی آئین شکنی کی ہے، آپ نے قرآن کو بھی ہٹ کیا، آپ نے حدیث کو بھی ہٹ کیا، آپ نے رسول اللہ کی ذات کو بھی ہٹ کیا، اور کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہو۔ آئین شکن تو سب سے بڑے فائز صاحب ہیں، یہ یاد رکھو۔ یہ ایک تحریک چلے گی انشاءاللہ العزیز، ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کریں گے، قرآن کے ناموس کی حفاظت کریں گے، شریعت کے ناموس کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم دیں گے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ایک سب ساتھی اپنا ذہن بنائیں، یہ جو بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ان کی گدر ببکیاں ہیں جو لگاتے ہیں، کبھی توہین عدالت کا نوٹس آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رسول کی عزت پر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور انشاءاللہ ہم ایک تحریک سے، ہمارا رابطہ ہے لوگوں سے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، شاید اس جمعے سے آج سے سٹارٹ ہو جائے یا کل ہفتے سے پورے ملک گیر ایک احتجاج ہوگا، پورے ملک گیر ہم ایک جلوس نکالیں گے، جلسے نکالیں گے، ہم ٹریفک بھی جام کریں گے جب تک یہ فیصلہ واپس